ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. قابل احترام اور قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، ان آیات کے پڑھنے سے پہلے اور اس کے خلاصے سے پہلے ہم سب ذہن میں تازہ بھی کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ قرآن مجید کی ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ پچھلے ہفتے یہی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں اور ان سے متعلق ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی انہی دو آیتوں کی تلاوت دوبارہ کی تاکہ بات مضبوط ہو جائے، کسی درجے ذہن میں بیٹھ جائے، دل و دماغ میں سما جائے۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات ذہن میں تازہ رہنی چاہیے اور ہمیشہ رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تنہا دل لگی کا ذریعہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت بھی دیا کرتے ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ رب العالمین کبھی کبھی اسی کو انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ خدا کی پناہ، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا۔ جیسے اللہ کا جو بندہ اس سے معرفت لینا چاہتا ہے صحیح معنی میں، صحیح نیت اور جذبات کے ساتھ، تو اللہ کی جانب سے اس کی رہنمائی ویسی ہوتی۔ ہماری آپ کی دنیا میں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو ضمیر فروشی کا ذریعہ بھی بنایا، نامعلوم کتنے غلط مقاصد کے لیے قرآن مجید کی آیات کو استعمال کیا اور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے ہدایت نہیں لی، بلکہ قرآن مجید کو استعمال بھی کیا اور وہ قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوئے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات گمراہ کرتی ہیں، انسان غلط طریقے پر استعمال کر کے اپنے آپ کو گمراہی کی لائن پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے دل پر اللہ کی ذات کا نقش قائم ہو جائے، نمبر ایک۔ اور یہ عجیب و غریب نعمت، دولت اور رب العالمین کی جانب سے ایک بیش بہا بہت شاندار چیز ہے کہ اللہ کی جانب سے بندے کے دل پر اللہ کی ذات کا نقش قائم ہو جائے۔ ایک انسان کی زندگی دنیا میں نامعلوم کتنے حالات سے گزرتی ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، کمزوری کے، آزمائش کے، فراوانی کے۔ اگر انسان ہر حال میں اللہ کے لیے جمع رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا نقش اس کے دل پر قائم ہو۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس موقع پر واویلا نہیں مچاتا، اور اللہ نے دولت سے نوازا ہوتا ہے تو قابو سے باہر نہیں ہوتا، ہر وقت اپنے آپ کو رب العالمین کے تابع بناتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ توحید میں زبردست طاقت ہے۔ کبھی تنہائی میں سوچئے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کی مقدار شروع میں بہت کم تھی۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے دور میں رب العالمین نے یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تمہیں وہ وقت یاد تھے جب تم بہت کم تھے اور تمہیں ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پرندے اچک کر لے جائیں۔ اچک کر لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدار اتنی کم ہے جو چاہے مار لے، جو چاہے پکڑ لے، جو چاہے اٹھا کر بند کر دے۔ ایک طرف ظالم کے ظلم کو یہ چیز بتلاتی ہے اور دوسری جانب جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی کمزوری اور بے بسی کو بھی بتلاتی ہے کہ وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے جتنے چاہے ہاتھ مار دیا۔ حالات اتنے بدلے
کہ رب العالمین نے مدینہ منورہ میں آیات اتار کر صحابہ کرام کو وقت یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے تمہارے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ گھر سے نکلے مسجد تک تو پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں، کہیں اور جا رہے تھے کہ پتہ نہیں گھر کو خیریت سے واپسی مقدر ہے کہ نہیں، اس طرح کے حالات تھے۔ لیکن شروع دور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب لوگ آتے رہے، قافلہ بنتا رہا، تو اس موقع پر سوچیں کبھی تنہائی میں کہ ان کے پاس کچھ ساز و سامان بھی نہیں، جواب دینے کو منع کیا گیا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ کسی موقع پر کوئی ظالم آدمی اگر کسی کمزور کے ہاتھ مار دے تو کم از کم کمزور کی طاقت یہ تو ہوتی ہی ہے کہ 20 کے بدلے میں وہ بھی ایک مار لے۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، کفو ایدیکم۔ عجیب و غریب دور گزرا ہے، مگر پورے مکہ مکرمہ کے دور میں آخری ظلم کا نشانہ بن جانے کے باوجود کسی ایک مسلمان کے متعلق نہیں ملتا کہ اس اللہ کے بندے نے ظلم سے عاجز آ کر ایمان سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مگر اللہ کے کلمے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ کبھی تنہائی میں سوچیں کہ یہ کیا چیز تھی، کس بنیاد پر؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی تعویذ دے رہے تھے؟ پھر کہاں سے آئی یہ طاقت؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مالی امداد فرما رہے تھے؟ آپ کے گھر کا حال تو ایسا تھا بھی نہیں۔ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پٹائی کے عین موقع پر پہنچ جایا کرتے تھے؟ نہیں، آپ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے کسی ایک جماعت کو تکلیف دی جا رہی تھی، آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے کیا فرمایا؟ صبرن، صبر کرو، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، فإن موعدکم الجنہ۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ایک موقع پر ایک اللہ کے بندے نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول پانی سب سے اونچا ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ولکنکم قوم تستعجلون، تم تو بڑے جلد باز معلوم ہوتے ہو، نہ معلوم پہلے کیا کیا ہوا تھا، ابھی تو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ پھر وہ طاقت کہاں سے آئی؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا، کس چیز نے ان کو بالکل جما دیا اللہ کے نام پر؟ وہ کیا ہے؟ غور تو کرنا چاہیے۔ وہی کلمہ ہمارے پاس بھی ہے، وہی کلمہ ان کے پاس بھی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ان کے درمیان تھا، آپ کی بابرکت ذات تھی، لیکن کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے، بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا کسی اور جگہ، سمیہ کو پریشان کیا جا رہا تھا کسی اور موقع پر، کبھی کبھی آپ سامنے ہوتے، اور بے شمار مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ سامنے نہیں ہوتے۔ لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ رب العالمین نے توحید کے اندر ایک نظر نہ آنے والی طاقت رکھی، لازمی طور پر۔ جب کوئی اللہ کا بندہ صحیح درجے میں دل کی صحیح کیفیت کے ساتھ سوچ سمجھ کر رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا ہے، اور جب وہ اس کے دل کی گہرائی میں اتر جائے تو پھر اللہ کا عجیب و غریب نظام وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، رب العالمین کی جانب جانے والا ہوں، اس دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ظلم، طاقت، اپنی طاقت کی زبردستی کی مہریں لگانا۔ انسان کے ساتھ بہت کیا تو اس کو گردن کو دبا دیا اور مار دیا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کلمہ توحید میں یہ طاقت رکھی۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آنے کے بعد اسی کلمے سے اپنے نظام کو چلاتے ہیں، اور اس کی ابتدا اور پہلی بنیادی اینٹ ان کی اللہ کی طرف سے یہی کلمہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی نظام اگر کبھی کلمے کے بغیر شروع ہوگا، یا کلمے پر زور لگائے بغیر شروع ہوگا، یا کلمے کی تکرار کے بغیر شروع ہوگا، یا کلمے سے تصور کم کر کے شروع ہوگا، یا کلمہ جتنی توجہ چاہتا ہے اتنی توجہ نہ دے کر شروع ہوگا، عمارت کا وہ ڈھانچہ کبھی باقی نہیں رہ سکے گا، آئے دن پھسلے گا، توہمات کا شکار ہوگا، دائیں بائیں کو بھاگے گا، کبھی شرک میں جائے گا، کبھی گندگیوں میں پڑے گا۔ جتنی گہری توحید ہوتی ہے، جتنی مضبوط صلابت، پختگی، مضبوطی لیے ہوئے اس سے نکلنے والے پھل اور پھول جو ہوا کرتے ہیں رب العالمین کی جانب سے، وہ اتنے شاندار ہوا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے دائیں بائیں کو نہیں جانا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے موقع پر رب العالمین نے بار بار توحید پر زور دیا کہ نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ توحید کے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے خاص طور سے اس مجلس میں، اللہ کرے میں کہہ سکوں۔ دو چیزیں ہیں،
ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار۔ ایک ہی وقت میں اسلام دونوں کا مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، ایک ہی وقت میں دونوں کا مطالبہ۔ یہ اسلام کی توحید عجیب و غریب ہے، یہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں چلتی۔ عیسائیت دنیا کے اندر چلتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا بھی مانا اور اللہ کو اللہ بھی مانا، اور دونوں چل رہی ہیں آرام سے۔ اسلام نہیں چلتا، ایک لمحے کو بھی نہیں چلتا۔ یہودیت چل سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے، یہودیت چل سکتی، اسلام چلنے کو تیار نہیں۔ رب العالمین نمبر 1 پر ہے، مگر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو رب العالمین نے پہلے اپنی ذات کا اقرار نہیں کرایا، پہلے غیروں سے توبہ کرائی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، ہرگز نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے اپنی ذات کا وجود، رب العالمین نے اپنی ذات کا وجود نمبر 1 انکار پر رکھا ہے، کہ پہلے اپنے دل سے دنیا کی قدورتیں، گندگیاں، شرک کا تلفظ، شرک کی نجاست، اسے نکال کر پھینکو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرے نام کی برکتیں تب جا کر کسی کے دل میں سماتی ہیں۔ ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں فقیر ہمارے دروازوں پر آتا ہے اور آ کر کٹورا دیتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کھانا دیں گے، مگر بابا کٹورے کو صاف کر کے لاؤ۔ اللہ بھی شرک والے برتن میں اپنے نام کو دینے کو تیار نہیں، اسے صاف کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ سارے لوگ دنیا میں آپ کبھی بھی دیکھ رہے نماز کے پابند نہیں ہوں گے جن کا لا الہ مضبوط نہیں، خطرناک بات ہے۔ انہیں سچ اور جھوٹ میں کبھی کبھی قدم 2 بڑھائیں گے تو 5 پیچھے کو ہٹائیں گے، کیونکہ لا الہ مضبوط نہیں۔ الا اللہ کی مضبوطی اسی موقع پر ہے جب نمبر 1 پر لا الہ الا اللہ کی مضبوطی ہو، کہ پہلے انکار کیا جائے سب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی مثالیں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، نہیں خبردار، عیسیٰ کچھ نہیں، وہ اللہ کے بندے۔ حضرت مریم کے متعلق آیا کہ کون ہے، کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الرسل ہیں، مگر آپ سے اعلان کرایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھی ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں بھی ایک ماں کا جنا ہوا ہوں، میرے بھی ایک باپ، میرے بھی دادا، میرے بھی چاچا، میرا بھی خاندان ہے، مگر رب العالمین نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ ایک الگ چیز ہے، اعلان کرایا گیا اس بات سے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ چاہا کہ مشرکین مکہ میں سے بڑے بڑے لوگ اسلام میں آ جائیں، ہدایت کے قبول کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہماری مرضی ہے، کون آئے اور کون نہ آئے، آپ ذرا غور تو کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام رب العالمین کی نگاہ میں انتہائی بلند، اللہ کو اپنے نبی سے آخری درجے کا پیار ہے۔ اگر ان ساری احادیث کو کسی موقع پر نقل کروں تو سچی بات ہے کہ ایک دفعہ کو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، مگر نہیں۔ جس دن یہ خیال آیا کہ یہ سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں، رب العالمین اپنے چہیتے اکلوتے، اپنے عظیم الشان نبی اکلوتے اس معنی کر کے سید الرسل ہیں، انہی سے قرآن مجید نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا اپنا قانون۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس موقع پر میدان احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے 70 کی مقدار میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم الشان محترم چچا بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور مشرکین نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کبھی عام انسان بھی نہیں کرتے۔ اس موقع پر آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی زبان سے ایک موقع پر جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرتی ہو۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا آپ نے فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس کا معاملہ محبت کا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو نبی پر رب العالمین کی نگاہ بھی آخری درجے کی ہوتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں ترازو کی ڈنڈی ہوتی تھی بیچ میں، کہ اگر دائیں کو ہلکے سے چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلا بھاری ہے، کہ یہ ہلکا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ایک لمحے کے لیے بھی کلمح البصر جیسے میں اور آپ پلک جھپکتے ہیں، اتنا بھی دائیں بائیں کو رب العالمین کے اشارے کے بغیر نہیں ہوتے۔ اس موقع پر فرمایا رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری، جب آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا میدان احد میں، لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں۔ اللہ اکبر، سچی بات یہ کہ لرزش آ جاتی۔ جس اللہ کے بندے نے 13 سال آخری درجے کی جاں بازی کے گزارے مکہ مکرمہ میں،
اور جو اللہ کا بندہ اپنی کریم کو لے کر آیا میدان بدر میں، اور اسی اللہ کے بندے نے دنیا سے شرک کی گندگی، نجاست اور اس کی سوان کو اس طریقے پر نکالا کہ چمکتے دمکتے اپنے دامن کے ذریعے ستارے تیار کیے، آج اس اللہ کے بندے سے 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 1 سال اور لگا لے 14واں سال، میدان بدر ہوا دوسرے سال میں تو 15واں سال، میدان احد ہوا تیسرے سال میں تو گویا کہ 16واں سال، آخری پریشانی اور آزمائشوں کے بعد 16 سال کے بعد ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو رب العالمین جس کی چاہے پکڑ فرما لے، جس کو چاہے توبہ کے لیے متوجہ ہو جائے، اللہ اللہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام، اسی کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس لیے الا اللہ پر زور دیا جاتا ہے کہ رب العالمین کے لیے انسان اپنے آپ کو نچھاور کر دے، آخری درجے کی فنائیت، آخری درجے کی عبدیت، رب العالمین کا نام، اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا، اسی کے نام کا تذکرہ، اسی کے نام کی لذت اس کو لینے میں مزہ آ جائے اور انسان کا دل اس سے بالکل منور ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اگر کسی موقع پر دائیں بائیں صحابہ کرام سے کچھ بات ہوئی تو آپ نے اس کے موقع پر تنبیہ فرمائی، نہیں تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں۔ صحابہ کرام ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، بڑی زور سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بہت چلا چلا کر، عجیب و غریب بات ہے، آپ نے فرمایا کیوں چلا رہے ہو، تم اندھے بہرے رب کے ماننے والے نہیں؟ کہیں تمہاری چلاہٹ کی بنیاد پر لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ بہت دور ہے، اس بنیاد پر چلا کر کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے دل سے واقف ہے، اور کیونکہ وہ سارے کے سارے اونٹوں پر سوار تھے اور حضور پاک علیہ السلام حکمت کا جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا کہ تمہارا اللہ تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ این موقع پر ایسا جملہ فرمانا جسے لوگ سمجھ لیں، آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا۔ ایک موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تأتون الصلاۃ وانتم تسعون، کہ دیکھو نماز میں اس طرح سے مت آنا کہ تم دوڑتے ہوئے ہو، اس کو بھی اسلام منع کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ سامنے سے اگر کوئی اللہ کا بندہ دوڑتا ہوا آ جائے تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ نہیں، دنیا کے اندر جب کوئی اور اللہ کا بندہ اپنے عبادت خانے میں بھاگ کر جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا معبود باطل اس موقع پر یہاں رکھا ہوا ہے، آج دروازہ کھلا ہوا ہے، 2 گھنٹے کے بعد بند ہو جائے گا، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے، صبح کو خاص وقت میں کھلیں گے یا شام کے وقت میں کھلیں گے، اس کے علاوہ دروازے بند رہتے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے منع کیا گیا کہ اگر ہم اور آپ نماز میں دوڑ کر آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بادی نظر ظاہر کا دیکھنے والا یہ سمجھنے لگے کہ شاید مسلمانوں کا اللہ بھی وقتی طور پر ملتا ہے، نہ معلوم ظہر کے بعد ملاقات ہو کہ نہ ہو، عصر کے بعد ملاقات ہو کہ نہیں، کہ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو تمہارے دل کی رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، دوڑ کر مت جاؤ۔ یہ الا اللہ عجیب و غریب طریقے پر اسلام چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں رب العالمین کا نام، اس کے نام کی لذت، اس کی رنگت، اس کا نفس اس طریقے پر آ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب یہ ساری باتیں دل کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کے بندے کو اپنی تربیت کا کرنا، کسی اور سے ہاتھ کا نہ ملانا، کسی موقع پر اپنی گردن کا نہ جھکانا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس زمانے کے اندر دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جذباتی باتیں کرتے، توحید کامل ایسی نہیں ہوتی۔ اگر توحید کامل ہوتی تو نماز نہ چھوٹ رہی ہوتی، اگر توحید خالص ہوتی تو انسان نے کسی اور تہذیب سے ہاتھ نہ ملایا ہوتا، اگر توحید خالص ہوتی تو کسی موقع پر بددینی کا صدور ہماری زندگی میں نہ ہوتا، اگر توحید خالص ہوتی تو وہ بدعملی اور بدنگاہی اور گناہ کی وہ زندگی جو اس زمانے میں حصہ بنی ہوئی ہے وہ ساری باتیں نہ ہوتی۔ یہ توحید کے اندر کمال کی کمی کا نتیجہ، آخری درجے کا رنگ نہیں۔ جتنے درجے کی توحید مضبوط ہوگی اتنی درجے کا انسان کے اندر شرک لازمی درجے میں اس سے بچاوا، اس سے اجتناب، اس سے نفرت ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نزاکت بیان فرمائی۔ ایک موقع پر ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ جو ہمارے بھائی لوگ باہر سے آئے ان سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی توحید اتنی نازک ہے، اسلام کی توحید اتنی نازک ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنے سے جملے کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ اکبر۔ وہ اتنے درجے کی نازک ہے، جو توحید ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر پھانس کی برابر شرک کے اثر کو برداشت نہ کرے، وہ توحید
توحید گندی حرکتوں کو کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ گندے تعویذوں کو کیسی برداشت کرے گی؟ کس بنیاد پر دائیں بائیں کے آنے جانے کو، پریشانی کے موقع پر ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کو وہ توحید کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی اس میں تو واؤ کا مسئلہ ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن یعصہما، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ حالانکہ پہلے جملہ کہا تھا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ بعد والے جملے میں یوں ہی کہنا چاہیے تھا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مگر بعد والے جملے میں ایسا نہیں کہا۔ اس کہنے والے نے کہا کہ جس نے دونوں کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کو زبان کے جملے کے اعتبار سے ایک جملے میں پرو دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بئس الخطیب انت، تم بدترین مقرر معلوم ہوتے ہو۔ آپ غور تو کرو کیا اسلامی توحید ہے۔ ہمارے ہاتھوں ایک عجیب و غریب ملغوبہ تیار ہو گیا ہے، اس میں مہتروں کا تعویذ بھی چلتا ہے اور توحید میں فرق نہیں آتا۔ کہیں بھی چلے جائیے کسی جگہ توحید میں فرق نہیں آتا۔ اس لیے تو قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا گیا وما یؤمن باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان والوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے دل میں شرک کے جراثیم رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ایمان والوں کی اکثریت ایسی۔ ہم نے شرک کو یہ سمجھا کہ غالباً مندروں میں جانا، قبروں پر جا کر باقاعدہ سجدہ کرنا، وہاں جا کر منتیں ماننا، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ تو شرک کی بدترین شکل ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا کہ نہیں، تمہارے دل میں اللہ کی جانب سے انحراف اور ادھر سے ہٹاؤ بال کی باریکی کے برابر بھی نہ ہو۔ اگر یہ آیا تو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے دل میں اور تمہاری توحید میں اتنے درجے کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کو قرآن کا مطالبہ ہے، اس لیے ہم سے اور آپ سے کہلایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا جینا تو صرف اللہ کے لیے۔ عجیب و غریب بات اب ایک لذت ہے توحید کے اندر، ایک مزہ ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو توحید کا دروازہ حاصل ہو جائے، کسی اللہ کے بندے کو توحید کی لگ جائے، کسی اللہ کے بندے کو توحید کا نشہ سوار ہو جائے، کسی اللہ کے بندے کو توحید کی چیز مل جائے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ اللہ کا بندہ سب کچھ کرے گا، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں جن ناموں کے اندر اگر کسی غیر کی آمیزش ہوتی، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ پرانے زمانے میں نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، عبد العزیٰ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بت کا بندہ۔ کسی کا نام تھا عبد الطاغوت، کسی کا نام کچھ اور، کسی کا نام کچھ اور جب اسلام آیا اس نے ناموں کو بدل دیا اور اس کے بعد کہا سب سے بہترین نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ نہیں، اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب باتیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کیا کہ اسلام کا مطالبہ اول مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے اندر توحید کا نفس آئے، تنہائی میں غور کرے، دونوں چیزیں ایک وقت میں ہونی چاہیے، لفظ اللہ بھی اور دوسرے کا انکار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انکار کا مطلب فساد، نہیں، فساد نہیں ہے۔ انکار کا مطلب لڑائی نہیں ہے، انکار کا مطلب کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں، انکار کا مطلب کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں۔ میں اپنے دل میں اللہ کو جگہ دیتا ہوں اور رب العالمین کا عبادت میں مقام، اطاعت میں مقام، محبوبیت میں مقام، محبت میں مقام، خالق اور مالک ہونے کا مقام جو اس کا عظیم الشان ہے، میں اس میں ذرہ برابر کسی کو شرک کرنے کو تیار نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ انکار ہے اور یہ اقرار ہے، ایک ہی وقت میں دونوں پہلو۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے توحید کو باقی رکھا اور اس کے ساتھ یہ بھی، اس کی توحید خالص نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی خالص نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت بنائی تھی، جو امت بنائی تھی، ان اللہ کے بندوں کا حال یہی تھا کہ وہ اپنی توحید میں بال کی برابر بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ پرانے زمانے کا تو عجیب و غریب حال تھا کہ اگر کبھی بچہ پیدا ہو گیا، اس کی کمر کے پاس یا اس کے سر کے پاس کچھ چاقو رکھ دیا کہ شیطان اس کو پریشان نہیں کرے گا، اس سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا لوگ کسی کے پاس بیٹھنے سے پریشان ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بخار مجھے لگ جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے، اس کی کھجلی مجھے لگ جائے، اس کے اندر کے جراثیم میرے اندر آ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیماری اس کے حکم سے آتی ہے، کسی کے قریب بیٹھنے سے نہیں آیا کرتی۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اور آپ کسی کوڑی کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کو یوں مل دیں کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، نہیں جی، علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ اپنے آپ صاف رہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی کا اہتمام کرو،
اسلام یہ کہتا ہے کہ گندگی سے اپنے کپڑوں کو بچاؤ، مگر تمہارے دل میں اگر یہ احساس آ گیا کہ اس کے پڑوس میں بیٹھنے کی بنیاد پر بیماری منتقل آئے گی، یہ تم نے اپنی لائن سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور یہ تم نے غلط سمجھا۔ بڑا باریک سفر کو میں نے عرض کیا ہے، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کوئی کوڑی کے پاس نہ جائے، کوئی جزامی کے پاس نہ جائے، نہ کوئی اس کو کھانا دے، نہ اس کو کوئی پانی پلائے۔ اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، غلط کہتے لوگ۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر آپ یہ تصور نہ کریں کہ اس کی بیماری اڑ کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن ملنے اور تعلق کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ میں جا کر دن رات ہاتھ رکھتے رہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گندگی سے بچاؤ۔ دونوں باتیں الگ ہیں۔ بہرحال ایک بات تو میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ مسلمانوں سے، انسانوں سے ہی، اور توحید کے اندر وہ طاقت، وہ مضبوطی، وہ جماؤ ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو مل جائے تو دور اول میں صحابہ کرام کی جانب سے جو نقشے نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے ہر دور میں اس دور کے مطابق رب العالمین ویسے نمونے نکالتا رہے گا۔ یہ توحید کا خاصہ۔ آپ جتنے بھی قریب ہو جائیں، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں کچھ اللہ کے بندے جب اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھواتے ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہیں کہ روزانہ کلمہ طیبہ کو تقریباً 40,000 مرتبہ ادا کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، چوٹ لگاؤ دل کے اوپر، اس گندگی کو دور کرو۔ نتیجہ پھر یہ نکلے گا ایک ہی وقت میں انکار بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں اقرار بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں گندگی دور بھی ہوگی، ایک ہی وقت کے اندر اجالا بھی ہوگا، دل میں نور بھی منتقل ہوگا۔ اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جب باہر کو نکل کر آتا ہے اپنی تربیت کے بعد تو پوری کائنات کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میرے مالک اللہ نور السماوات والارض، سب جگہ آپ ہی چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کبھی تنہائی میں سوچو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انسان تھے، اس زمانے میں یونانی علاج بھی تھا، اس زمانے میں حکیم بھی تھے، اس زمانے میں اطباء بھی تھے، اس زمانے میں بڑے بڑے ماہرین لوگ تھے اپنے اپنے فن کے، مگر ساری ترقی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیوں ہوئی؟ دنیا میں ترقی کیوں ہوئی؟ آپ کے آنے سے پہلے سارے لوگ موجود تھے، عجیب طریقے پر اس زمانے میں لوگ کام کیا کرتے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب آپ دنیا میں آئے تمام تر ترقی آپ کے بعد ہوئی۔ مسئلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے سارے کے سارے انسان اپنے اپنے دور میں، کوئی پانی سے ڈرنے والا، کوئی سورج سے ڈرنے والا، کوئی چاند سے ڈرنے والا، کوئی سانپ سپولوں سے ڈرنے والا، کوئی آہام سے ڈرنے والا، کوئی وہم سے ڈرنے والا، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، کسی نے میرے اوپر اثر کر دیا، لگتا ہے کوئی سامنے آتا ہے، اچانک کوئی ہوا میرے سامنے سے نکل جاتی، میرے کانوں میں ایسی آوازیں آتی۔ انسان آخری درجے کا بزدل تھا۔ اللہ کے رسول نے جب توحید کی شراب پلائی اور دل میں نشے کو اتارا ہے، وہی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی نور ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید کا نشہ کہ کچھ بھی ہو جاؤ دنیا کے اندر، میں تو رب العالمین کے اوپر ایمان لائے۔ اس کے نتیجے میں ہر دور میں ایسا ہوا ہے لازمی طور پر۔ قرآن مجید کی اس آیت کا سمجھنا جو ابھی میں نے تلاوت کی، انشاءاللہ اب آسان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہی۔ ہر دور میں لوگ کبھی کسی چیز سے ڈرے، کبھی کسی زمانے میں کسی کو بڑھایا۔ اسلام نے سب کی اصلاح کی۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر کے تو خبردار، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی شرم نہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم کہاں پڑھاتے ہو ان کو؟ وہ تو اپنے مقام پر بالکل راضی۔ ایک صاحب حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ فرمایا کہ سب سے افضل تو اللہ ہی ہے۔ صرف طرح اتنے جملے کی بنیاد پر ایک اللہ کا بندہ آ کر کہتا ہے کہ اے دنیا کے سردار، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم نے ٹھیک کہا، مگر ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری زبان کو غلط طریقے پر استعمال کر لے۔ جملہ تو کہو مگر اس میں کسی طرح سے شرک کی بو نہ آ جائے۔ اتنی باتوں پر اسلام کی پکڑ ہے۔ پرانے زمانے میں ایک طریقہ اور بھی تھا، جس زمانے کے اندر شرک میں ہوتا ہے تو اس زمانے میں شرک کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو توحید کا سبق جو میں نے عرض کیا، اس کے مقابلے میں بالکل شرک کا معاملہ الٹا ہے۔ وہ آخری درجے کمزور، آخری درجے بزدل، آخری درجے ناپاک، اپنی طبیعت میں گرا ہوا، اس کی کوئی سوچ بوجھ نہیں، اس کی کوئی لائن نہیں، اس کی کوئی تہذیب نہیں، اس کا اپنا کوئی سبق نہیں۔ دنیا جدھر کچھ چل پڑے لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے۔ اس اندھی پیروی کا نام اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ کسی ایک اللہ کے بندے سے ذرا معلوم کرو شرک کس کو کہتے ہیں، کہاں سے چلا، کس بنیاد پر چلا، کہاں سے کس بنیاد کے اوپر؟ رب العالمین اس موقع پر فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اس زمانے میں اونٹ پلا کرتے تھے، اپنی جانب سے لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی،
ایک کے متعلق کا یہ بارش والا رب ہے، یہ اولاد والا ہے، یہ لڑکے والا ہے، یہ لڑکی والا، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا۔ اور اس زمانے کے اندر بھی ہماری قوم کچھ کم نہیں کرتی ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ مشرکین مکہ کے اوپر بات رکھ کر ہم اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتے ہیں، مگر اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا الامان الحفیظ۔ اسی جمعے کو غالباً مجھے کسی نے آ کر بتلایا، ایک مسجد میں سنبل میں کسی جگہ تقریر ہو رہی تھی کہ غوث پاک کے پاس ایک صاحب گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت 7 بیٹیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں۔ کہا گھر سے کب آئے؟ کہ جی ابھی آئے۔ بولے گھر جاؤ۔ جا کر دیکھا تو 7 کے 7 لڑکے بن چکے تھے۔ کہا میرے مالک کیا پبلک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں۔ کیا چیز تم نے کہاں پڑھا؟ ایک صاحب اپنے بچے کو لڑکی کو لے کر آئے تولیہ کے اندر، کہا کہ حضرت بڑی دعا کی تھی مگر لڑکی ہوئی۔ کہا کھول کے دکھاؤ۔ جب کھول کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ پوری مسجد بھری ہوئی، شاید اسی جمعے کی بات ہے۔ مجھے واقعی ان کہنے والوں پہ تو کوئی تکلیف نہیں۔ اب تو سی ڈی ایسی آ رہی تھی تو وہی داڑھی والے ناچ رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو نہیں معلوم کہ کون سی دنیا کی تنظیمیں جیسے جعلی نظام یا یہودیوں کی کوئی تنظیم استعمال کر رہی ہے اسلام کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، مگر تکلیف عوام پر ہے۔ عوام تو اتنی بے شعور نہیں ہوتی، اتنے بےغیرت تو نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سادے ہیں۔ تم تجارت میں تو سادے نہیں ہو، کپڑے پہننے میں تو سادے نہیں، شادی بیاہ کرنے میں تم سادے نہیں ہو۔ جب شاپنگ کا مسئلہ ہے تو دہلی کا ہر سینٹر کا پتہ ہے کون سے مال میں کس قیمت کے اندر کپڑا مل رہا ہے، مگر یہاں آ کر تم اتنے بالکل بدھو، اتنے بے عقل، اتنے اپنے آپ کو نیچا بنایا، اتنے نافاذ، اتنے کم درجے کے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی اللہ کا بندہ آوے اور سامنے کی طرح تمہیں نچا کر چلا جائے کہ ٹکٹکی کی بنیاد پر۔ اگر اللہ کو ہمیں نچوانا تھا تو پھر بندر اور ہمیں بیچ بنایا ہوتا کہ جو چاہے کچھ بھی کہہ کر چلا جائے، اور کوئی اللہ کا بندہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا للہ ملک السماوات والارض، حکومت تو اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے۔ اور ایک موقع پر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ رب العالمین قادر مطلق، کسی کو ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا حضور پاک علیہ السلام کے متعلق، آپ یہ فرما رہے کہ ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک بچے کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بیٹھی ہوئی تھی، میری زبان سے جملہ نکلا، میں نے کہا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ جنت کا ایک پرندہ ہے۔ گویا کہ بات کو یقینی درجے میں کہہ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس یقین کے ساتھ تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو رب العالمین کے حکم کے اوپر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، سب کو معلوم ہے یہ مسئلہ کہ بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلا جائے کوئی حساب و کتاب نہیں رب العالمین کے یہاں۔ اور چھوٹا معصوم بچہ گیا، کیا غلط کہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی آپ کی تربیت یافتہ تھی اور وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی تھی، وہ بھی توحید اور شرک کو جانتی تھی۔ اس موقع پر ایک جملہ کہا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کے پرندوں میں ایک پرندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اتنے تیقن کا کسی کو اختیار نہیں بنتا کوئی صاحب یہ کہنے لگے۔ آج سے 8-10 سال پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، اسی دیپا سرائے کی بات ہے، نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر تیجے میں تقریر ہوئی اور تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنت میں جا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں نہ پھوٹ جائیں بے غیرت بے شرم کہیں کے، صرف گمراہی کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ غور کریں، اتفاق سے بیچاروں نے، جانے والوں نے اپنی جوانی میں، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کو معاف فرمائے، ایک صاحب نے ان صاحب جن کو متعلق کہا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، وہ جوانی میں کچھ گڑبڑ کام کیا تھا، کچھ ان کا سامان بھی چرا لیا تھا۔ تو جن کا سامان چرایا تھا وہ بیچارے اتفاق سے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر ان مولوی صاحب کو پکڑ لیا کہ بھائی مولوی صاحب انہوں نے جو ہمارا سامان چرایا تھا جنت میں وہ بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کہیں باہر رہ گیا؟ آپ بے غیرتی کی انتہا دیکھو۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے ان بیچاروں کو قرآن کی ہوا نہیں لگی، ان اللہ کے بندوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ رب العالمین کا مطالبہ انسانوں سے کیا ہے۔ جو اللہ اتنا سنا چاہے، آپ غور کرو، ہم نماز پڑھتے نماز جنازہ، اس کو کیا کہتے ہو آپ سب؟ نماز جنازہ۔ کیوں نہیں کرتے رکوع اس کے اندر؟ کیوں نہیں کرتے سجدہ اس میں؟ مسئلہ صرف ایک ڈیڈ باڈی سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر اس کے آگے سجدہ ہوگا تو لوگ قیامت تک یہ کہیں گے کہ مسلمان مرنے والے کے آگے پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نظام کو بدل دیا کہ نہیں، یہ نماز جنازہ نہیں، یہ دعا ہے صرف۔ اگر یہ اکیلی دعا ہوتی اور نماز نہ ہوتی تو پھر اسلام میں اس کو نماز جنازہ کیوں کہا گیا؟ نماز ہی ہے، اور اس کی 4 رستے، اس کی 4 تکبیریں 4 رستوں کے برابر ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے نیت باندھنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ہو گئی، اس نے نماز جنازہ کو صحیح طریقے پر پڑھ لیا، مگر اس میں اس کو منع کیا گیا
اسلام یہ کہتا ہے کہ شبہ شرک سے بھی بچو. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جنگل میں سترا کھڑا کر لیتے ہیں، ایک ڈنڈا کھڑا کرتے ہیں سامنے. اسلام کہتا ہے ناک کے سامنے نہ ہو، بالکل تھوڑا سا ادھر کرنا یا تھوڑا سا ادھر کرنا. کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ تم ڈنڈے کے آگے ڈنڈوت پھیل رہے ہو یا اپنی آپ کی شانی کو جھکا رہے ہو. یہ ہے اسلام. جو اتنے کو برداشت نہ کرے، اس طرح کی گندگی کو جو اس زمانے میں ہو رہی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھے عشاء کی نماز کے بعد ایک سیڑھی دکھلائی کہ اتنی بڑی داڑھی والا اتنے گندے طریقے پر ناچ رہا ہری پگڑی میں، جیسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلموں میں عورتیں ناچتی ہیں اور باقاعدہ سبحان اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. پتہ نہیں امت کو لے کر پہنچیں گے کہاں اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا. آنکھ کھولنے کا مسئلہ ہے. ایک ہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ رب العالمین نے مسلمانوں پر لازم کیا کہ تمہارے دل میں توحید کا نقش ہو. اگر اس میں کمی ہوگی تو ہر وادی میں بھٹکیں گے، یہ لازمی سمجھ لیں. کوئی نہیں بچ سکے گا کسی جگہ. ایک موقع پر قرآن نے فرمایا ومن یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فکأنہ خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، ہوائیں الٹ کر کہیں لے جائیں یا پرندے اس کو اچک کر لے جائیں. مفسرین میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے عجیب و غریب جملہ، کہتے تم نے شرک کر کے اپنے دل کو اتنا گندا کر لیا، اب اللہ کی رحمت تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں. تم پرندوں کے لائق، تم چیل کتوں کے لائق ہو، اور تمہاری روح اس لائق نہیں ہے وہ اعلیٰ علیین کو پرواز کر سکے کہ جاؤ مرو اور سڑو دنیا کے اندر جا کر. یہ قرآن مجید کا بیان. اس زمانے میں کمزوری ہوگی توحید میں، لازماً شرک آئے گا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید اگر کمزور بھی ہو تو شرک نہیں آئے گا. غلط ہے سوچنا. ناممکن ہے، ناممکن ناممکن ناممکن. ہر حال میں اگر کوئی اللہ کا بندہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، اس کا طریقہ میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کی یاد، رب العالمین کے اعمال، رب العالمین سے مانگنا. اتنا عظیم الشان نظام ہے، مجھ سے آپ سے ہر نماز، ہر رکعت میں، صبح و شام، نوافل میں، واجبات میں، فرائض میں، رب العالمین ایک ہی دعا ہم سے اور آپ سے کرواتا ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہٹائیے، اللہ نہیں ہٹائیے، اللہ نہیں ہٹائیے، اسی کو اوپر جمائے رکھیے. اس زمانے کے اندر شرک کا نظام تھا. ہر زمانے میں جب شرک زیادہ ہوتا ہے تو میں نے ابھی عرض کیا بڑا بزدل ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، وہم کا شکار ہوتا ہے. جو مشرک آدمی ہوتا ہے ذرا آپ اس سے باتیں کر کے کبھی دیکھ لیں. مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں کسی اللہ کے بندے پر مشرک ہونے کا الزام لگائیں، یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں. ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ان کے اندر یہ والی بات ایسی ہے جس کو اسلام شرک کہتا ہے. کسی کو مشرک کہنے کا ہمیں اختیار نہیں. ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، وضو کیا، مسجد میں کھڑے ہوئے، اور مسجد میں کھڑے ہونے کے بعد جب ہم آئے، ہم باوضو بھی ہیں، مصلی پر بھی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، اللہ اکبر بھی کہا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور جو کچھ پڑھنا چاہیے وہ سب کچھ پڑھا. اگر ایک دوست بغل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ آج یہ کہے گا کہ مولوی صاحب بہت نماز پڑھنے والے ہیں، لاؤ ذرا لمبی کر لیں، لاؤ ذرا لمبی کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے اس عمل میں مشرک ہو گیا کہ تم نے اس میں غیر کو شریک کیا ہے. وہ اللہ کا بندہ کہیں مسجد کا علاوہ نہیں کیا، اس اللہ کے بندے نے مندر میں قدم نہیں رکھا، اس نے رب العالمین کا انکار نہیں کیا. توحید تو اتنی باریک اتنی باریک، وہ دوست کے اس خیال کو بھی برداشت نہیں کرتی. نہیں تم نے اس کے ساتھ کیوں شریک کیا؟ کسی نے صدقے میں کسی کو شرک کیا، فرمایا کہ نہیں یہ بھی شرک ہے. اگر کسی نے کسی کو نماز کے اندر تصور کے خیال کے اعتبار سے شریک کر لیا، اس کو بھی شرک بیان فرمایا گیا. تو میں نے عرض کیا جس زمانے میں شرک ہوتا ہے اس زمانے میں عجیب و غریب ناٹک ہوتا ہے جو اس زمانے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں انکار فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ. اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ اونٹ پالتے تھے. ایک اونٹنی وہ تھی کہ اس کے کان کو چیرا اور چیرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے لیے. اب بیچارہ بت تو کیا پیے گا، بت والے خوب جم کر پیا کرتے تھے اور الو بنایا کرتے تھے ہر دور کے اندر. قرآن مجید کے 8ویں پارے کے اندر یہ ہے کہ اس زمانے میں شرک کی دھاندلی، اس کا تسلط، اس کی مضبوطی، شرک کا پنجہ اتنا مضبوط تھا کہ اس زمانے کے مجابر، اس زمانے کے پیشہ ور، اس زمانے کے مذہبی ادارے داری کرنے والے لوگوں کو بلاتے اور بلا کر یہ کہتے یہ فلاں وادی کا جو جن ہے اور یہ جو بھوت ہے یہ تم پر بڑا غصہ ہو رہا ہے، جب تک تم ایک لڑکی کی بھینس نہیں چڑھاؤ گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اور وہ بیچارہ لڑکی کو لے کر آتا اور ان کے حوالے کرتا. ابن بطوطہ کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جس زمانے میں دریائے نیل نے چلنا بند کر دیا، پوچھا کہ کیوں نہیں چلتا، کہ جی ایک لڑکی کی بھینس چڑھائی جاتی ہے. کہا کہ بھینس کا دور ختم ہو گیا. ہم بتاتے ہیں کیسے نہیں چلتا. عجیب و غریب اللہ کے بندے تھے، کیا توحید کا نقص تھا. امیر المومنین کو خط لکھا ہے وہاں سے مصر سے، امیر المومنین یہاں نیا کام دیکھا کہ دریائے نیل نہیں چلتا جب تک کہ
چڑھا دی جائے، وہاں سے خط آ رہا ہے دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کے نام میں سوچا کرتا ہوں، پانی کا نام لکھا تھا، پانی کی زمین کا نام لکھا، نالے پر نالے کا نام لکھا، کاہے کا نام لکھا؟ مگر اللہ کے بندوں کی بصیرت ہوتی ہے. کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جس صبح کو وہ خط ڈالا گیا ہے اس دریا کے اندر، رات کے آنے سے پہلے لبالب بھرا ہوا تھا. رب العالمین نے توحید میں یہ بات رکھی لازمی طور پر کہ جب کبھی کوئی اللہ کا بندہ صحیح دل سے رب العالمین سے مانگے، رب العالمین بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا، کبھی نہیں چھوڑتا اپنے بندوں. تو اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اونٹ کو لیا، کان چیر دیا، کہا کہ بتوں کے نام میں ٹھیک ہے. ایک طریقہ اور بھی تھا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، کہ بعض جانوروں کو بتوں کے لیے نام منت کے طور پر چھوڑ دیا کرتے. اس کے بعد فرمایا ولا وصیلۃ، ایک اور بھی ہے، کبھی کبھی بکری نے بکرا دیا یا بکری دی، کسی موقع پر اگر بکری دی تو وہ ہماری بکری والا بچہ مادہ، اور اگر نر دیا ہے تو گھی کا بتوں کا. چلتے چلتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دونوں بچے ایک ساتھ دیتی کہ نہیں، اب تو یہ بہت پہنچی ہوئی ہو گئی، لہذا اسے بھی اب یہ بزرگ ہو گئی ہے. اس زمانے کا اونٹ بھی بزرگ، اس زمانے کے وہ بھی کتب اور ابدال. کیا واقعی قسمتیں تھیں اونٹوں کی قسمتیں. ولا حام، اگر کسی اونٹ کے ذریعے 10 نسلیں پیدا ہو گئیں، اب یہ معظم اور بزرگ ہو گئے، اب ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا. رب العالمین فرماتا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، یہ نوٹنکی تم نے کیا مچائی ہے؟ ہم نے تو اپنے دین کے اندر یہ قانون نہیں بنایا، ہم نے یہ شریعت جاری نہیں کی، یہ سب تمہاری اپنی جانب سے. اور دنیا کے لوگ اس کو کرتے تھے، رب العالمین کی جانب منسوخ کرتے، اور یہ کہا کرتے تھے رب العالمین کا حکم ہے، رب العالمین نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا. تو ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ کی طرف اپنے شرک کو، بدعملی کو منسوخ کر کے تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر بیچارے وہ ہیں جو بے عقل ہیں. واقعی قرآن کا جملہ، اللہ اکبر. اس طرح کے سارے لوگوں کی کہانی پڑھ کر دیکھ لو، ان کی گدی کام نہیں کیا کرتی، چکر ہی لگاتے رہیں گے. بھائی کیوں گئے تھے؟ گھر والی نے بھیجا تھا. کہ تم کیوں گئے تھے؟ فلانا بلایا تھا. ارے تمہاری بھی کچھ گدی ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی مخ ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر کیا ہے کہ تم کس دنیا پر دنیا بھر کے غلام پھرتے ہو؟ قرآن مجید خود ہی بیان کر رہا ہے اکثرهم لا يعقلون، یہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں یہ عقل سے کام نہیں کرتے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کرام میں وہ تقویت کیوں آئی، وہ مضبوطی کہاں سے آئی، وہ جماؤ کہاں سے آیا، ان اللہ کے بندوں کو یہ چیزیں کیسے ملی کہ رب العالمین نے لفظ الا اللہ میں، لفظ اللہ میں یہ طاقت رکھی ہے، جب گہرائی سے اتر جائے اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، وہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام چلنے والے نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے لیے ایک موقع پر بھی منع نہیں فرمایا شروع دور میں، اور جب اسلام کے اندر تعلیم آتی رہی اور دل میں ایمان اترتا رہا، خود اللہ کے بندے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول شراب کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا مطلب؟ طبیعت میل نہیں کھا رہی، طبیعت میل نہیں کھا رہی، معاملہ کچھ اور ہے. عجیب و غریب نظام ہے. ام المؤمنین فرماتی ہے اگر شروع دور میں، حضرت عائشہ کی روایت ہے، اگر شروع دور میں اسلام کا حکم یہ آتا کہ تم شراب کو چھوڑ دو تو بہت ہی کم لوگ اس کو مانتے، اور اتنے عادی تھے کہ نسلوں سے پیتے چلے آ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. میں نے شاید اسی مجلس میں کسی موقع پر ایک واقعہ سنایا تھا. ایک انسان بڑا گناہ گار، بڑے گندے قسم کا آدمی کسی اللہ والے کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا حضرت ہم بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی توبہ کرنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، اور کہا کہ تم یہ والا کلمہ پڑھا کرو اور اتنے 1000 مرتبہ روزانہ کرو. کرتا رہا 1-1.5 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے. وہ اللہ والے ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے معلوم کیا، کہو کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں حضرت مجھے تو آپ خنزیر کی طرح معلوم ہو رہے ہیں. وہ مسکرانے لگے اور چلے گئے. ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم کرو. کچھ دن کے بعد پھر آیا کہ کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ مجھے کتے کی طرح معلوم ہو رہے ہیں. اور گزری بات. ایک دن کہنے لگے آپ مجھے انسان معلوم ہو رہے ہیں، اور ایک دن کہنے لگا آپ مجھے نورانی معلوم ہو رہے ہیں. پھر بیٹھ گئے. کہا میرے عزیز میں بتلاتا ہوں، گناہ کے نتیجے میں، شرک کی گندی کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر ساری دنیا سڑ گئی تھی. اندر کا خنزیر نکل کر باہر آیا. جب کلمے کی چوٹ دل پر پڑی اور وہ چیزیں نکل کر باہر آئیں تو تمہیں ہر انسان خنزیر معلوم ہو رہا تھا. اب وہ باہر کوئی خنزیر نہیں تھا، وہ تمہارے دل کا اندر کا خنزیر پنا تھا، جس نے تمہاری نگاہوں کو خنزیر بنا دیا، جس نے تمہاری نگاہوں کو کتا بنا دیا. اور جب تمہارا دل نورانی ہو گیا، اب تم یہ کہتے ہو ساری دنیا انسان معلوم ہوتے ہیں اور سارے انسان نورانی معلوم ہوتے ہیں. یہ ہے حقیقت کہ جیسی طبیعت ہوتی ہے انسان ظاہر کو اسی کے متعلق خیال کرتا ہے. اس لیے فرمایا اس موقع پر اکثرهم لا يعقلون، ایسے لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو بالکل عقل نہیں رکھتی. آگے آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ،
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا اس کی طرف آؤ، قرآن کی، اللہ کے رسول کی طرف، قالوا کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہم اپنے اماں ابا کے راستے کو پاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک راستہ ہے۔ ایک کو چھوڑنا آسان ہے، دو کو انسان کے لیے نماز کا پڑھنا بھی بہت آسان، انسان کے لیے جھوٹ کا چھوڑنا بھی بہت آسان، انسان کے لیے کسی موقع پر پیسے کا لینا دینا بھی بہت آسان، مگر پرانے نظام کو چھوڑ کر نئے نظام میں آ جانا، اس سے بڑا کوئی بت، اس سے بڑی کوئی زنجیر، اس سے بڑھ کر پاؤں کی کوئی بیڑی، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ نہیں جی اماں ابا ہم کیسے چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں، ہم نے ماں باپ کو اسی راستے پر پایا۔ قرآن کا انداز بیان تو دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہتا تمہارے ماں باپ جاہل تھے، قرآن یہ نہیں کہتا پاگل تھے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ بے پڑھے لکھے تھے، بڑے پیارے انداز سے بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے ماں باپ کو کچھ بھی پتہ نہ ہو اور نہ وہ خود ہدایت پر ہوں تو کیا پھر بھی ان کی بات کو مانا جائے گا؟ کیا قرآن کا انداز۔ دنیا میں پیروی کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کی بات کو ماننا چاہیے، اپنے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، کوئی اچھی بھلی بات بتائے اس کو بھی دل میں اتارنا چاہیے، مگر ان تمام سے پہلے یہ تو دیکھ لو اللہ کے بندو کہ بتانے والا کون ہے، اس کو علم بھی ہے کہ نہیں، اس کو ہدایت بھی ہے کہ نہیں۔ علم کہتے ہیں صحیح معرفت اور جانکاری، اور ہدایت کہتے ہیں جانکاری کے بعد صحیح راستے پر پہنچانا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، نہ تو ان کے اما ابا کو کچھ پتا، کیا ان کے اما ابا کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ وہ ہدایت والے، تو کیا ان کی پیروی پھر بھی کی جائے گی؟ اسلام نے گویا کہ مجھے اور آپ کو ایک رہنمائی دی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے سامنے جو کچھ کہے اس کو مان لو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے غور کرو، علم کی روشنی میں بات ہو، ہدایت والی بات ہو، اگر یہ دونوں باتیں ملتی ہیں تب کہا جائے گا اس پر اسلام کی مہر ہے، ورنہ زبردستی کسی کی بات کو ماننا یہ کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جو بات عرض کی یہ کوئی تنہا پرانے زمانے کی بات نہیں، یہ ہر دور کے اندر شرک کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام تر معاملہ توحید کے اوپر ہے، تمام تر معاملہ توحید پر۔ ہم خود کمزور ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، کتنے موقع اس طرح کے آتے ہیں لوگ قسمیں غلط کھا لیتے ہیں، کتنے موقع اس طرح کے آتے ہیں لوگوں کی زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے تو عجیب واقعہ بیان فرمایا، خود لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک موقع پر حرم شریف میں کھڑا ہوا تھا اور میرا بھیڑ لگی ہوتی کعبۃ اللہ کے دروازے پر، لوگ اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی بے قرار ہے۔ کہتے ہیں میرا بھی ہاتھ تھا بھیڑ میں کعبۃ اللہ پر، میں بھی وہیں لگا ہوا تھا۔ ایک صاحب کی موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے موبائل نکالا اور اندر سے یہ آواز آئی، غالباً آواز ذرا زور کی کھلی ہوئی ہوگی کہ میں ان کی بغل میں کھڑا تھا کہ ان کی بیوی بول رہی تھی ایک ملک سے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے، تمہارا بیٹا بیمار ہے، کیا کروں، کس ڈاکٹر کو؟ اللہ کے بندے کا ہاتھ، جن صاحب کی بیوی نے فون کیا ان کا ہاتھ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر، اور وہاں سے موبائل سے ایک ہاتھ سے جواب دیتے ہیں کہ بابا فرید کی درگاہ پہ لے کے چلی جا۔ ارے دیکھو تو صحیح اس منحوس کو، خدا کی پناہ، کعبۃ اللہ کا دروازہ ہاتھ میں، جس کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 12 مقامات حرم کے اندر وہ ہے کہ یہاں پر لازماً دعا قبول ہوتی ہے، اس میں نمبر 1 کا وہ بھی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ بابا فرید کی درگاہ پر چلی جا۔ یہاں بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جب توحید کمزور ہوگی وہ دائیں بائیں راستے بنایا کرتی ہے، جب توحید مضبوط ہوگی رب العالمین اپنے کرم سے اپنے بندوں کو شرک سے بچاتا ہے۔ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو بنانے کا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت جتنا ہو سکے۔ اس دنیا میں ایک نہیں، امریکہ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ بعد اللہ کے بندے امریکہ میں اس دور میں رہتے ہوئے لاکھوں کی مقدار میں جو روزانہ تقریباً 18 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہیں، کتنی کامل توحید ہوگی اور کتنی کامل درجے کی عبادت ہوگی ایسے اللہ کے بندوں کی۔ ہم اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توحید کا کمال نصیب فرمائے، اپنے نام کا نقش نصیب فرمائے، ہماری ایمانی تربیت فرمائے، شرک، اس کے شائبے سے، وہم سے اور اس کے ہر طرح کے جال سے میری آپ کی، ہم سب کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔